بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا ولاگ کے ساتھ محمد اسد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے ٹائم لیا ہے معروف وکیل بیرسٹر سعد رسول صاحب اختلافی نوٹ کی جان بھی ہیں پہچان بھی ہیں. بہت شکریہ سعد رسول صاحب. جان اور پہچان تو آپ ہیں لیکن بہت خوشی ہوئی. دیکھیں آپ آتے ہیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں. بڑی مہربانی. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ قانونی معاملات میں آپ سے بڑی گائیڈنس ملتی ہے. بڑی مہربانی. اور بہت شکریہ. آپ تو وہ کہتے ہیں نا شیکسپیئر کو بڑا پڑھتے ہیں اور پھر بڑی بڑی نہیں بہت شکریہ. ورنہ کچھ کہہ نہیں سکتا. بہت شکریہ. صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایک سروے آیا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو جیل میں ہے اور اس کی مقبولیت 60% پر اسٹینڈ کرتی ہے. اور ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں اور کہاں پر دیکھتے ہیں یہ جماعت کہاں پر اسٹینڈ کرے گی. اور پھر خاص طور پہ جو نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. بطور وکیل آپ ان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دو مختلف باتیں ہیں. نواز شریف صاحب کی جو بات اور جو جیل میں قیدی جس کی آپ نے بات کی, ان دونوں کے کچھ ایشوز قانونی ہیں اور کچھ ایشوز بالکل سیاسی ہیں. قانونی طور پہ تو جو کچھ کیسز بنائے گئے نواز شریف صاحب کے اوپر ان میں بڑا میرٹ ہے, اور کچھ کے اندر لگتا ہے کہ اس طرح کی ایویڈنس نہیں سامنے آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ خود کہہ چکی ہے ان کے 2-3 کیسز کے بارے میں کہ ایویڈنس ناکافی ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کے پرسپیکٹو کے اندر بھی ابھی ہم نے یہ جو 9 مئی والی پروسیکیوشن ہے اس کی ایویڈنس تو ابھی منظر عام پہ نہیں آئی, ضرور اس میں بہت سی ایویڈنس ہوگی, لیکن جو دیگر کچھ کیسز ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ عدالتیں خود کہہ چکی ہیں جنہوں نے ججمنٹس کو سٹے دیا کہ یہ ایویڈنس ناکافی ہے. تو عدالتوں کے کیسز میں تو کم از کم لگتا ہے کہ ایک پرٹیکولر جب یہ سیاسی لمحہ ختم ہو جائے گا تو عدالتوں کے فیصلے ایک روشن سورج کی طرح یہ بولیں گے کہ کون قانون میں درست تھا, کون قانون میں غلط تھا, کس نے واقعی کرپشن کی, کس نے نہیں کی, کس نے سازش کی, کس نے نہیں کی, کس نے انسائٹمنٹ ٹو رائٹ کی, کس نے نہیں کی. یہ باتیں ریلیٹیولی کلیئر ہو جائیں گی. لیکن سیاست کے فیصلے, جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاست کے فیصلوں کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. قانون کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی, لیکن سیاسی حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی, آج تک مختلف ہے. قانون کے اندر فار ایگزامپل ہمارے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا, لیکن جو ایکچول پولیٹیکل ریالٹی ہے اس کے اندر اس کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھا گیا, اور اس کو ایک عدالت کی پرسیکیوشن کی نظر سے دیکھا گیا جس کا اس کیس کے اوپر بھی امپیکٹ تھا. نواز شریف صاحب کو, اور ہم اپنے شو میں کم از کم اس کے اوپر سیریس بات کم کرتا ہوں, اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں تھوڑا سا مذاق میں اس پہ زیادہ بات کرتا ہوں کہ وہ جیسے ہی لینڈ کریں گے دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم اس پہ سیریس گفتگو کریں, جی اگر ہم اس پہ تھوڑی سیریس گفتگو کریں تو بات یہ ہے کہ والٹیر نے کہا کہ you can cut as many flowers as you want but you can't stop the spring from coming. یعنی کہ آپ پھول توڑ سکتے ہیں, آپ کاٹ سکتے ہیں, لیکن آپ بہار آنے سے نہیں روک سکتے. اس ملک کے اندر جو یوتھ ہے, 5 کروڑ سے زیادہ ووٹرز جو ہیں, یوتھ تو اس سے بھی زیادہ ہے, تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہوگی, جو 30-35 سال سے عمر سے کم کی ہے, ان لوگوں کو آپ نہیں ان کا وقت آنے سے روک سکتے. ان کا وقت آئے گا, جیسے کہ اب سے پہلی جنریشن کا وقت آیا, اس سے پہلی جنریشن کا وقت آیا تھا, اب ایک نئی جنریشن کا وقت آئے گا. وہ جنریشن اس وقت بظاہر نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے. یہ جو آپ نے سروے کی بات کی 60% کے قریب ایک قیدی کی آپ نے, میں نے آپ کے ویلاگ کے لیے صرف نہیں کہا, ورنہ بالکل ہمیں ان کا نام لینا چاہیے, کیونکہ 70% لوگ ایک بندے کو سپورٹ کرتے ہوں تو اس کا نام نہ لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. گزارش یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے ان لوگوں کا جن کا وقت آنے والا ہے. ان لوگوں سے پہلے نہیں پوچھا گیا تھا, ان کو شاید بعد میں نہ پوچھا جائے, لیکن ابھی اگلے 10-15 سال کی سیاست جو ہے
یہ ان بچوں کے مرہون منت ہے جو 18 سے 30 سال کی عمر کے ہیں، جو اگلے 10 سال سب سے بڑی ووٹنگ پاپولیشن ہوں گے. اس کے بعد اگلے 10-15 سال کے بعد ان کا وقت ختم ہو جائے گا، ایک نئی جنریشن کا وقت آئے گا. ابھی کی جو جنریشن ہے اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور نواز شریف صاحب وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے، ناظر داری صاحب کے ساتھ ہے. تو آپ الیکشن اگر ہوتے ہیں فار ایگزامپل جس طرح نظر آ رہے ہیں اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تو وہاں پر آپ پی ٹی آئی کو کہاں اسٹینڈنگ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی، عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ویسے اور لوگ بھی قابل لوگ ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، قابل لوگ موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی ایفیکٹولی ایک شخص کا نام ہے اور وہ عمران خان ہے. آپ نے دیکھا کہ اسی سروے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں عمران خان کے کچھ ساتھیوں کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی پاپولیرٹی 50% سے زیادہ پہ ہے، اور اسد عمر صاحب جو ان سے زیادہ قریب ساتھی تھے شاید وہ 9% پہ ہیں، سب سے کم پہ. اگر اسد عمر صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے، یعنی ان سے آگے ولی جو ہے، ان سے آگے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اب کیا بات کی جائے کہ اب سے سال پہلے، جی اب سے سال 2 سال پہلے کی اگر آپ بات سنتے اور کوئی پوچھتا کہ اسد عمر صاحب اور فضل الرحمان صاحب میں سے پاکستان میں کون زیادہ مقبول ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب. یہ مجھے یہ بتائیے، عوام جو سننا چاہتی ہے کہ سال 9 مئی ہوا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایوان کے اندر نہیں جانا، ایوان سے باہر آ جانا، سارا کچھ. تو آپ تو ان کا بڑا ایک قریبی، کیونکہ آپ کے سب کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، تو یہ خان صاحب کی ایک ضد تھی یا پالیسی تھی، یا ان کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ان کو ابھارا کہ نہیں آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیے میں اس کو نہیں جانتا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا عمران خان صاحب سے جتنی دیر بھی وہ پرائم منسٹر رہے ہیں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کو میرا اس طرح کا تعلق تھا، نہ میرے ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں سے تعلق تھا. لیکن حقیقت کو تو ہم سب دیکھ رہے تھے نا. آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہونی ضروری نہیں پاکستان کی پولیٹیکل حقیقت کو پہچاننے کے لیے. 2007-8 میں جب لائرز موومنٹ شروع ہو رہی تھی، لوگ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، لیکن ایک ایکچول پریکٹیکل حقیقت تھی آن گراؤنڈ کہ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے جس کے سامنے سیاست زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکے گی، قانون بھی زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکے گا. ہم نے دیکھا کہ جب لائرز موومنٹ چلی اس ملک کے اندر تو عدالتوں کے فیصلے بھی افتخار چودھری صاحب نے آ کے سندھ ہائی کورٹ ججمنٹ کے تھرو انڈو کر دیے، نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہوئی، ایک نئی گورنمنٹ بھی بنی، مشرف صاحب گئے بھی، سپریم کورٹ کے فیصلے. ہم نے دیکھا کہ جب ملک میں زیادہ تر بیشتر لوگ کی ایک پولیٹیکل ڈیزائر بن جائے اور وہ پولیٹیکل ڈیزائر اللیگل نہ ہو تو قانون اور سیاست اس طرف راستہ نکالنا شروع کر دیتا ہے پانی کی طرح. 2008 کے بعد سے جو میں نے کم از کم اپنے پولیٹیکل شعور میں ایک پبلک موومنٹ دیکھی، 2008 کے بعد سے آپ اگر وقت دیکھ لیجئے 2000 اب تک کا 2021-22 تک کا، تو اس طرح کی موومنٹ ہمیں کہیں درمیان میں نظر نہیں آئی. لوگ مختلف اوقات میں 2011 میں اکتوبر میں عمران خان صاحب پولیٹیکلی بڑے پاپولر تھے، 2017, 18, 19 کے اندر مریم نواز صاحبہ بڑی پولیٹیکلی پاپولر تھیں، درمیان میں فضل الرحمان صاحب تھے، درمیان میں طاہر القادری صاحب تھے. ہم نے لوگوں کے ببلز کریٹ ہوتے برسٹ ہوتے تو دیکھے، لیکن ایک پبلک موومنٹ پوری چلتی نہیں دیکھی. اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ شاید وہ لوگ جو پچھلے 1.5 سال سے اس پولیٹیکل سپیس میں پھنسے ہوئے ہیں، جو نہ اس طرف اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں نہ اس طرف ڈال رہے ہیں، کہ اس موومنٹ کا کوئی سد باب کرنا پڑے گا ہماری ریاست کو، ہماری سیاست کو، ہماری عدالت کو، ہمارے قانون کو. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دھرنا ہے جو ختم ہو جائے گا. اس کا کوئی جواب دینا پڑے گا کہ اس کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. تاریخ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، بطور ملک بطور قوم جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کس نے کیا، وہ کیوں ہوا، کیسے معیشت ڈوب گئی، کیوں مسنگ لوگ ہو گئے، کیوں ریاست کے اوپر اٹیک کیا گیا، کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی سازشیں کیں، ان کی ریاکشن میں کیا درست لوگوں کو پکڑا گیا یا کچھ آٹے کے ساتھ کچھ دیگر لوگ بھی پس گئے. ان چیزوں کے تاریخ میں ہمیں جیسے جیسے اس وقت کے اندر تھوڑی ایکسپینشن آئے گی،
ہم اگلے 5 سال میں 10 سال میں 15 سال میں 20 سال میں نہیں، جواب دیں گے. نہیں عوام ہمیں بطور ملک بطور قوم اس کا ایک جواب دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کو ان کی پولیٹیکل پارٹی کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے 9 مئی تک کیوں لے کے گئے حالات کو. جس طرح آپ نے کہا بہت سے پیریڈز تھے جس میں مواقع تھے جس میں آپ ڈیفیوز کر سکتے تھے سچویشن کو, آگے بڑھ سکتے تھے. نواز شریف صاحب کو, فضل الرحمان صاحب کو, ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس بہت سے موقع تھے الیکشن کروا دینے کے. اگر سب لوگ تھوڑی سی اپنی اناؤں سے پیچھے ہٹ جاتے تو پاکستان میں بہتری ہو سکتی تھی. آپ وعدے کیا کر کے آئے تھے, 300 پہ کیسے گیا ڈالر, ان چیزوں کے تاریخ جواب مانگے گی. اور آپ اور میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو پاکستان کی اس وقت یوتھ کے لوگ ہیں, وہ آنے والے دنوں میں اگلے 10 15 20 سال میں ان کے جواب دیں گے. صاحب یہ فرمائیں کہ عمران خان کو آئندہ وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بن سکیں گے, یا ان کے لیے حالات ایسے بنتے دکھائی دے رہے ہیں, یا وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے اگر پاکستان سے باہر جانا تھا تو یہ وقت شاید سب سے بہتر تھا جانے کا, جس پہ آپ ہی نے رپورٹ بھی کیا کہ شاید کچھ اس طرح کی آفرز بھی تھی. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن سکیں گے یا بنیں گے یا نہیں بنیں گے, اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس ملک میں, جن کا نمبر آپ 60-70% کے اوپر لگا سکتے ہیں, سروس یہ کہتے ہیں, ان لوگوں کی پولیٹیکل وائس واپس اقتدار میں کسی وقت ضرور آئے گی. وہ عمران خان صاحب ہو یا نہ ہو اس کا نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے خان صاحب قانونی معاملات کے اندر ڈسکوالیفائی ہو جائیں, کوئی اور شخص ہو. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پوسٹ عمران خان صاحب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ان کی شاید برقرار رہے. جو لوگ کسی وجہ سے ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو گئے اس ملک کے اندر, وہ کیونکہ میجورٹی میں ہیں اس وقت, بظاہراً سرویز یہی بتاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی پولیٹیکل وائس کو واپس اقتدار میں کسی نہ کسی وقت سپیس ملے گی. آپ کا گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ روابط رہے, بلکہ ایک عروج پر بھی پوزیشن رہی, اور آپ چیزوں کو سمجھتے بھی رہے. تو کون سا ایسا ٹرن آیا کہ جہاں پر جو ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں دراریں پیدا ہوتی گئیں, فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ماضی میں نہیں, ابھی بھی ہم سب اسٹیبلشمنٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہتری کے بغیر پاکستان کی بہتری نہیں ہو سکتی. جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہ ہوں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ والی اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ فوج والی اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی والی اسٹیبلشمنٹ ہو, جب تک ہمارے یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان میں ڈیلیورنس نہیں ہوگی, جس وجہ سے ہم سب لوگ ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات, جن کو کہ سیاست کے اندر برا اب کہا جاتا ہے, ایک زمانے میں بہت اچھے تھے, کہ اس کا سیگوے پوائنٹ کیا ہوا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سارے پیریڈ کے اندر میری ناقص سی ویزیبلٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلے کیے. عمران خان صاحب کے نے بھی, مجھے لگا یہ 9 مئی والے انسیڈنٹس کو سے پہلے جب یہ الیکشن کال کر دیے گئے پچھلے اپریل کے اندر, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کی گئی, مجھے لگا کہ اس کے اندر بھی پاکستان کی بہتری کا ایک عنصر تھا. ابھی بھی آپ اگر پاکستان کو تھوڑی سی سپیس کے ساتھ دیکھیں, تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ دیکھیں, تو 70-80% پاکستان کے لوگ, جو 60-70% لوگ اب گیلپ کے مطابق بھی جو عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں پاکستان میں ترقی ہو, پاکستان کی معیشت بڑھے, یہاں پہ بچے اسکولوں میں جائیں, ترقی کریں, لوگوں کو روزگار ملے, مہنگائی کم ہو, سب لوگ بہتری چاہتے ہیں, وہ یہیں پہ رہتے ہیں. عمران خان صاحب اور ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی کہتی ہے ہم بہتری چاہتے ہیں, یہی سارے گولز ہم چاہتے ہیں. ریاست بھی کہتی ہے کہ ہم بھی ڈالر کو نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ترقی کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اکانومی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ اس بات کی پوری طرح, میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر تمام لوگوں کے براڈ اور بنیادی گول ایک ہی ہیں تو پھر اتنے فاصلے کیسے ہو سکتے ہیں.
اگر آپ اور میں دونوں لاہور سے اٹھ کے اسلام آباد جانا چاہتے تو ہوں، میں جاننا چاہ رہا ہوں، یہاں سے اٹھ کے دونوں کے گولز ایک تھے، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، تو وہ کون سے ایسا پوائنٹ آیا کہ جہاں سے ان میں دراریں ڈلنا شروع ہو گئی؟ بہت ساری چیزیں مجھے یقین ہے کہ جو بھاری اس ٹائم پارٹی تھی، جو مین تھی، ان کا تو آپ کے ساتھ بہت تھا، اور آپ میں نو ڈاؤٹ کہ آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کو، ریاست کو، لیکن کیا ریزن کیا بنی؟ میں سیاسی وجوہات ان کی نہیں جانتا. میرا ہمیشہ سے اس ناقص سی پوزیشن میں یہ خیال رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ رول ہے، اتنا تو مجھے پتا کچھ لوگوں کا یہ رول ہے. آپ بڑے ناراض ہوتے تھے کہ یار یہ بزدار کیا بٹھایا ہوا ہے. جی میں گزارش پولیسنگ بہتر نہیں ہے. آپ اس ٹائم بھی دیکھیے، ہم سب گورنمنٹ کی تنقید کرتے ہیں اس امید سے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، ماضی کے اندر آمریت کی گورنمنٹس بھی رہیں، ہم ان گورنمنٹ کی تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ اس تنقید کے اندر سے کوئی بہتری ہوگی، کوئی ادارے کی بہتری ہوگی، کوئی ریاست کی بہتری ہوگی، کوئی لوگوں کی بہتری ہوگی. اگر آج عمران خان صاحب پاور میں آ جائیں تو ہم اسی طرح ان کی تنقید کریں گے جس طرح آج کاکڑ صاحب کی کرتے ہیں، جیسے ماضی میں شہباز شریف صاحب کی کرتے رہیں گے. اگر عمران خان صاحب کے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ ایز پرائم منسٹر فیصلہ کیا کہ ہم ملک کی لاک ڈاؤن نہیں کریں گے کووڈ کے اندر اور ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کریں گے، تو سندھ نے، بلاول صاحب نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم پورے صوبے کا لاک ڈاؤن کر دیں گے. ہم نے عمران خان صاحب کی تنقید کی. بھارت کے اندر اس وقت اس طرح کی اموات ہو رہی تھیں جہاں پہ آپ کا پالیسی ڈفرینشیل ہو، آپ کو سب کی تنقید کرنی چاہیے. ہم ریاست کی بھی تنقید کرتے ہیں، وہاں پہ خان صاحب ٹھیک نکلے، اور بالکل درست بات ہے. اسی طرح خان صاحب اور بھی کچھ چیزوں کے اندر، فار ایگزامپل عمران خان صاحب کا بہت عرصے سے یہ خیال رہا کہ افغانستان کا سلوشن نان ملٹری ہے. ایسے وقت پہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے بطور ریاست پاکستان، تو عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ہمارا سلوشن، یا عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نان ملٹری سلوشن ہے افغانستان کا. میں ناقد تھا اس پالیسی کا. میں نے عمران خان صاحب کی اس پالیسی کے خلاف آرٹیکلز بھی لکھے کہ نہیں، ہمیں ٹی ٹی پی سے ٹل وکٹری لڑنا چاہیے اور اس کا ایک ملٹری سلوشن ہے. تاریخ نے دکھایا کہ ایون امریکہ نے اس بات کو مانا کہ افغانستان کا ملٹری سلوشن نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا انگیج کر رہی ہے ایک نان ملٹری سلوشن کے لیے. ہم عمران خان صاحب کی تمام پولیٹیکل لیڈرز کی طرح تنقید کرنا چاہتے ہیں. آئندہ اگر اللہ نے ان کو پاور میں لے کے آئے تو ہم آئندہ بھی تنقید کریں گے. ریاست بھی جہاں پہ زیادتی کرتی ہے ہم تنقید کرتے ہیں. ریاست کے بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے کام کیے جہاں پہ ہم نے ان کی تنقید کی. نہ تنقید ان کو ویکن کرنے کے لیے کی، نہ کسی پرائم منسٹر کو ویکن کرنے کے لیے کی جاتی ہے. کاکڑ صاحب کی تنقید آج ان کو ویکن کرنے کے لیے نہیں کی جا سکتی. اگر انوار اللہ کاکڑ صاحب ایز پرائم منسٹر ویکن ہوں گے تو پاکستان ویکن ہوگا. ہم اس میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں. ہم سب کا رول یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بہتری لائی جائے. اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں بہتری لانے کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوگا کہ اگر ہم سب، خواہ وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے لیفٹ پہ ہوں، رائٹ پہ ہوں، ریاست میں ہوں، سیاست میں ہوں، عدالت میں ہوں، وکالت میں ہوں، اگر ہم سب کی کچھ بنیادی باتوں پہ اتفاق ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا چاہیے، ہم ٹیررزم اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے، ہم فورن انویسٹمنٹس لانا چاہتے ہیں، ہم اپنی عدالت کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ انویسٹرز کو، لوگوں کو، غریب لوگوں کو بروقت اور سستا انصاف ملے. اگر ان چند بنیادی چیزوں پہ ہم سب کا اتفاق ہے تو باقی چیزوں کو 2 منٹ کے لیے علیحدہ رکھ کے کیوں نہ چند مہینے اس کے اوپر چل لیا جائے، اور دیگر سیاسی اختلافات پھر کرتے رہیں گے، اس کے درمیان میں بھی کریں گے، لیکن پاکستان میں فیصلے. یہی وہ پوائنٹ تھا میرے خیال میں جس پر اس ٹائم عمران خان صاحب کو کہتے رہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں سے نکل کر صرف ریاست کا سوچیں، لیکن وہ وہاں پر ایسے لگا جس سے شاید وہ اپنی ضد اور تکبر میں آ کے کچھ بڑے فیصلے لے گئے جو ریاست کو بھی جس سے نقصان ہوا. تو یہ بتائیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایک شخص جیل میں ہو اور نواز شریف صاحب جس طرح کس طرح پاکستان آئے اور اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر مستقبل کا نقشہ کیا دے گا؟ وہ تو مان گئے، پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی بہت غلط سامنے ہو گیا. دیکھیے 9 مئی کے سانحے میں جتنے لوگ ملوث تھے، خواہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، کسی بھی طبقہ فکر سے ہوں، ان کے خلاف پروسیکیوشن ہو.
میرے خیال میں پاکستان کے آنے والے وقت کا فیصلہ، پاکستان کے اگلے 10 سال کا فیصلہ نہ عمران خان صاحب کریں گے، نہ نواز شریف صاحب کریں گے، اور نہ ہی پوری طریقے سے ریاست کر سکے گی۔ پاکستان کے آنے والے 10-15 سال کا فیصلہ پاکستان کی ینگ عوام کرے گی، وہ 5 کروڑ ووٹر کرے گا جس کا ہم نے انتخابات آپ دیکھتے کبھی ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک جنریشن تھی جس کو میں نے اپنی نظر میں کہا 1985 کا پولیٹیکل پروجیکٹ، جس میں نواز شریف صاحب اور دیگر لوگ یہ سارے کریٹ ہوئے، میرے خیال میں الطاف حسین صاحب، دیگر چیزیں، جی، وہ 1985 کا پولیٹیکل پروجیکٹ دم توڑنے والا ہے۔ اس پولیٹیکل پروجیکٹ کے جو ووٹرز تھے، جن میں میری جنریشن بھی شامل ہے، میرے والد کی جنریشن شامل ہے، وہ غیر شفافیت کے الیکشن کو ایکسیپٹ کرتے رہے 15-20 سال، 40 سال کرتے رہے، میں 20 سال، میری جنریشن پچھلے 20 سال سے غیر شفافیت کے الیکشنز کو بھی ایکسیپٹ کرتی رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی جو اب آنے والی جنریشن ہے، آپ ان سے بات کریں تو ان میں اس بات کی پیشنس بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ الیکشن صاف شفاف اس معیار پہ نہ ہو جس پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب شفافیت آنی ہے۔ اب ہماری عدالت کے پروسیجرز میں، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی میں، سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی میں، الیکشن میں اب شفافیت رک نہیں سکتی۔ اس ملک میں 2030 میں، 35 میں، 40 میں ہم نے روشنی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ اس ملک میں لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کیا ہے۔ لوگ اب سیاستدانوں کے کہنے پہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ باہر دن ہے اگر رات ہو، اور یہ ماننے کو تیار نہیں کہ باہر رات ہے اگر دن ہو۔ لوگوں کو اب پلیٹلیٹس کی کاؤنٹ خود چیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ اب 9 مئی میں جن لوگوں نے، میری خواہش ہے کہ عوام کو دکھائیں، مجھے دکھائیں نہ دکھائیں، عوام کو دکھائیں، اور ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ جی، سعد رسول صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ میرٹ اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ 1970 والا معاملہ خدا نہ خواستہ دوبارہ اگر دہرا دیا گیا اور اس طرح کی صاف شفاف انتخابات قرار پائے تو پھر تو ایک نیا پاکستان معاد پر نکل پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ 1970 جیسے واقعات دوبارہ ہونے سے بچائے۔ آمین۔